جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 22 سے، اور سورہ الحجر پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آج آیت نمبر 22 ہے، اور یہ تسلسل ہے پچھلی آیات کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پہچانے کے لیے یا کہ ہم اللہ کو پہچانے اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ اور آج کی آیت جو 22 ہے، اس کے اندر اگر تو عربی کا کچھ سیکھنا ہے تو مجھے بتائیں، ورنہ یہ کہ ترجمہ کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ نہیں سیکھنا ہے۔ سیکھنا ہے، چلو ہو گیا جی۔ تو ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ریاح آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے۔ جمع ہے، جمع ریح کی جمع، کیا ہے؟ ریح ریح۔ ریح کی جمع ریاح، ریاح، ٹھیک ہے۔ جو لفظ ہے نا لواقحہ، یہ تھوڑا آپ کو پریشان کرے گا۔ کبھی ذہن میں یہ آئے گا کہ لام شاید وہ بالتاکید والا ہے، جی یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ لام شروع میں آتا ہے، نہیں، یہ اصل میں اس کی اصل ہے۔ اس کا واحد اگر کریں گے تو لاقح، لاقح کی جمع ہوگی لواقح۔ جیسے موقع کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مواقع۔ مواقع، ایسا ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ایک تو یاد رکھنا ہے کہ لاقح کی جمع لواقح۔ اب لاقح کیا ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ اس کا پہلے میں بتا دوں کہ اس کے معنی ابھی ہم کریں گے بار آور یا بھری ہوئی۔ یہ ریاحن کی صفت ہے لواقح، ہوائیں بھری ہوئی یا ہوائیں بار آور۔ اب سیکھنا کیا ہے؟ وہ ہے لواقح کا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان سیکھیں گے تو یہ لاقحن کی جمع ہے۔ اب لاقحن کیا چیز ہے؟ اس کی جو مادہ بنے گا وہ لقاح بنے گا، لام کاف الف اور ہے، لقاحن۔ لقاحن ہے مذکر کا وہ مادہ جس سے آگے سپرم سے مادہ تولیدیہ سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں لواقح۔ اور یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی۔ مذکر کا جو ہے لقاح، اس کا لاقع بنے گا تو وہ مذکر کا بن جائے گا، لیکن یہ جب حامل ٹھہر جائے گا تو اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو حاملہ ہو جاتی ہے، اس کو بھی لواقع کہتے ہیں، یعنی کہ دونوں سائڈوں پر۔ اب کیوں یہ آیا ہے؟ یہ جو میں نے بتایا کہ بھئی جو مادہ تولیدیہ ہوتا ہے یا نر کا مادہ جس سے آگے سپرم سے جو دوسرے سپرم میں ایکس اور وائی اور آگے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ریاح کا خاص طور پر یہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ ریاح جو ہے وہ ہے ہوائیں، لواقع یہ اپنے اندر بھری ہوئی۔ کس سے بھری ہوئی؟
اگر دیکھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی ہوائیں بذات خود حاملہ ہوتی ہیں اور بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اندر چیزیں جس طریقے سے والدہ کے رحم کے اندر وہ حاملہ ہوتی ہیں تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اولاد کو دیتا ہے۔ تو ریاح کو دیکھیں گے تو اس کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کام کرتی ہیں ہوائیں، وہ بہت ساری چیزیں جیسے پولن گرینز ہوتے ہیں وہ اٹھا کے دوسرے پھولوں کے اندر جو پولن جو ہے وہ گراتی ہیں، اور اس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور کھجوروں کے اندر یہ چیزیں لے کے جاتی ہیں تو کھجوروں کے اندر 12 آور مطلب وہ ہو جاتی ہے، کھجور وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے پولینیشن لفظ جو ہے وہی۔ تو یہ ہے اس کا پراسپیکٹ، اس کو بہت زیادہ تشریح نہیں کرتے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ترجمہ کریں۔ اور ہم نے ہوائیں بھیجی، ہم نے ہوائیں بھیجیں، اور اس کا صفت ہے لواقح، بھری ہوئی، بار آور یا بھری ہوئی۔ کس سے بھری ہوئی جی؟ ابھی میں نے بتایا کہ وہ جو نرینا مادہ ہے یا وہ تولیدی بذات مادہ، خود، دونوں مادہ تولیدی، اگر وہ نر کا ہے وہ بھی، یا بذات خود الریح مؤنث ہے، اور اس کے اندر جو چیز آ جاتی ہے وہ لواقع بنتا ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ ابھی اس طریقے سے کریں گے، اور ہم نے بھری ہوئی ہواؤں کو بھیجا، بار آور ہواؤں کو بھیجا۔ ترجمہ کیا کرنا ہے؟ بھری ہوئی یا بار آور؟ بھری ہوئی، ہم نے بھری ہوئی ہوائیں بھیجی، بھری ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب بھری ہوئی ہوائیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ مادہ کیا ہے جس سے پولینیشن ہوتی ہے، خواہ وہ پھولوں کے اندر ہو، خواہ وہ پودوں کے اندر ہو، بہت کچھ ہوائیں کرتی ہیں۔ تو ہم نے بھری ہوئی ہواؤں کو بھیجا۔ اب اس میں سے پہلی چیز فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ترجمہ کریں۔ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، آسمان کی، سے تو ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَسْقَيْنَا، ترجمہ کریں فَأَسْقَيْنَا، ہم نے سقا پڑا ہوا ہے، ہم وَإِذِ نے اسْتَسْقَى پانی پڑا پلایا، ہوا ہے جی میں پلاتے جی، ہم نے اور ہم نے پلایا، ٹھیک ہے، اور ہم نے پلایا۔ پلایا، کم تھا تو وہ زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے، زیادہ تاکید کے لیے واو آ گیا، تو وہ بن گیا کمو۔ یہ پہلے پڑا ہوا ہے یہ سٹرکچر۔ تو فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ، ہو کی ضمیر پانی کی طرف جا رہی ہے، اور ہم نے اس پانی کو تمہیں پلایا۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور ہم نے اس پانی کو تمہیں پلایا۔ تمہیں اب پلایا۔ پورا جملہ اوپر سے دوبارہ چلتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ترجمہ ہم نے 12 آور ہواؤں کو بھیجا، ہم نے بھری ہوئی ہواؤں کو بھیجا، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم نے اس پانی کو تمہیں پلایا۔ ہاں، اور ہم نے اس پانی کو، ضمیر اس کے ساتھ اس کا اسم لگا دیتے ہیں، اور ہم نے اس پانی کو تمہیں پلایا۔ اب یہ پورے کا پورا واٹر سائیکل اگر ہم دیکھیں، بار بار پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ پوری جاندار جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پانی چاہیے، اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور پر بتا رہا ہے کہ ہم نے اسے تمہیں پلایا۔ اور کیا ہے جی؟ کتنا پانی ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ اگر 29% زمین کو دیکھ لیں تو 71% پانی ہے دنیا کے اندر۔
اسی میں سے یہ ہوائیں بھری ہوئی پانی کو لے کے جاتی ہیں، پہاڑوں پر جاتا ہے اور وہاں وہ واپس اسی طریقے سے آتا ہے، اور زمین کے اندر بھی چلا جاتا ہے، بادلوں کی شکل میں ہوتا ہے تو وہاں خزانہ، زمین کے اندر آ گیا تو زمین کے اندر چلا گیا تو وہاں خزانہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وما انتم لہو بخازنین، تو نہیں ہو تم اس کا خزانہ جمع کرنے والے، نہیں ہو تم اس کا خزانہ جمع کرنے والے، اس کو جمع کرنے والے یا اس کو خزانہ کرنے والے کہہ رہے جی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو پانی جتنا آسمان سے آتا ہے، کیا پورے کا پورا ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں کر سکتے۔ جو زمین کے اندر چلا جاتا ہے نیچے تالابوں کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ سمندر اور ندیوں اور دریاؤں کے اندر ہے، کیا ہم اس کو پورے کے پورے کو جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں سر، ہم اتنا ہی جمع کر سکتے ہیں جتنا تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم یا لیک ناصر جو ہے وہ، اور مطلب اتنا جمع کر سکتے ہیں۔ اور وہ کتنا ہوگا پورے پانی کا؟ پورا پانی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے یہ اصل میں پینے والا پانی ہوتا ہے سب سے اچھا، یہی زمین کے اندر جاتا ہے، اور یہ پورے پانی کا صرف 3% ہے۔ پورا پانی جتنا بھی ہے اس کا صاف پانی کتنا بنتا ہے ان ہواؤں کے ذریعے؟ 3%۔ اور وہ جو 3% ہے اس میں سے ہم کتنا جمع کر سکتے ہیں، جو ابھی پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ بارش آتی تھی زمین کے اندر چلی جاتی تھی، اور ہم اس کو مطلب اس طریقے سے جمع نہیں کر سکتے تھے، زمین ہی جمع کرتی تھی نیچے، اور اب بھی ویسے ہی ہے۔ اب ہم کچھ ایسا ہے کہ جو پہاڑوں کے درمیان اس کو کر دیا تو ایک ہمارا تربیلا ڈیم بن گیا، وارسک ڈیم بن گیا، اور منگلا ڈیم بن گیا، لیکن اس پانی کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا بنایا ہوا ہے یہ کتنا ایک ہو سکتا ہے؟ نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بنا رہا ہے کہ اور تم اس پانی کو خزانہ کرنے والے نہیں ہو۔ جی کیسر بھائی ہیں ہمارے پاس پروفیسر صاحب؟ جی پروفیسر صاحب ہیں، تو پروفیسر صاحب کریں گے جی۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بادلوں سے بھری ہوئی ہواؤں کو بھیجا، فَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً پانی کو، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس ہم تمہیں اسے پلاتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ بِخَازِنِينَ، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کا خزانہ رکھنے والے نہیں ہو۔ جی، اور تم اس کا خزانہ کرنے والے یا خزانہ رکھنے والے نہیں ہو، ورنہ اگر تمہارے پاس میں ہوتا تو وہ پانی تم تو کسی کو دیتے ہی نہیں۔ ابھی دیکھ لیں کہ انڈیا میں سے جو اپنے آتے ہیں دریا، انہوں نے کتنے ڈیم بنا کے آگے نہیں بھیج رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے، جہاں نہیں چاہتا نہیں برساتا۔ آگے جناب آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی اور نشانی، اور یہ حقیقت ہے، اور یہاں بھی وہی چیز انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جو زبان کی فصاحت و بلاغت ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے، صرف عربی زبان میں۔ اب وہی چیز یہاں آ رہی ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ بہت بڑی چیز ہے کہ چھوٹی سی ایک مطلب آیت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری عنایتیں وہ بھی بتا دیں اور اپنی طاقت بھی بتا دی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں میں ہی ان کا وارث ہوں، تم اس کے وارث نہیں ہو، تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرتے ہو پھر چلے جاتے ہو، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت وہ آنا ہے جب سب نے چلے جانا ہے تو وارث کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ، بالکل۔
تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے وَإِنَّا، اور بے شک ہم، بے شک ہم، لَنَحْنُ، یقیناً ہم ہی، یقیناً ہم ہی، نحیی، ہم زندہ کرتے ہیں، ہم زندہ کرتے ہیں، جی ہم زندہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَنُمِیتُ، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، الوارثون آیا ہے یہاں، اور ہم ہی اس کے اصلی وارث ہیں، اور ہم ہی اس کے اصلی وارث، الوارثون کی وجہ سے خاص وارث، اصل وارث ہم ہی ہیں۔ آگے جی اور کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، ماضی کا صیغہ ہے، وَلَقَدْ ویسے ماضی قریب کے لیے قد آتا ہے، تو وَلَقَدْ کا ترجمہ کریں، اور بے شک اور بے شک، علمنا، ہم نے جان لیا، ہم نے جان لیا، المستقدمین منکم، تم میں سے آگے جانے والوں کو، آگے جانے والے، مستقدمین میم کی وجہ سے والے میں کر رہا ہوں، آگے جانے والے، ساتھیوں کو پتہ ہے نا آپ کو مستقدم قدم تم جو آگے بھیجا، تو یہاں ہے کہ جو آگے جانے والے ہیں۔ اب کس چیز میں آگے جانے والے ہیں؟ ممکن ہے دنیا میں سے آگے جانے والے ہیں، ممکن ہے کوئی نیکی کے اندر آگے جانے والے ہیں، جیسے جہاد ہے، کوئی اذان ہو تو اس کے لیے جو پہلے چلا گیا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کیا کہیں گے مجموعی طور پر لفظ استعمال کیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بے شک ہم جانتے ہیں تم میں سے، جی آگے جانے والوں کو، آگے جانے والوں کو، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، مستاخرین، اور بے شک ہم پیچھے رہ جانے والوں کو بھی جانتے ہیں، ہاں، اور بے شک ہم ہی جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو۔ اب تم میں سے نہیں آیا، تم میں سے یہاں ذہن میں ہوگا کہ جو آگے چلے جاتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ آپ میں بتائیے کہ کوئی بھی انسان، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی سب کو جانتا ہے کہ جو آگے چلے گئے، چلو مرنے کے بعد میں معنی میں لے لیتے ہیں، کوئی بھی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو پیچھے رہ جانے والے، پیچھے آنے والے جو کون قیامت تک کتنے آئیں گے، ان کی کیا قسمت ہوگی، کیسے لوگ ہوں گے، وہ صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور آگے جانے والے اور پیچھے آنے والے۔ تو وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم نے جان لیا تم میں سے آگے جانے والوں کو، بے شک ہم نے جان لیا، بے شک ہم نے جان لیا پیچھے آنے والوں کو، آنے والے، آگے جانے والے، پیچھے آنے والے، یہ زیادہ ترجمہ بہتر رہے گا، پیچھے رہ جانے والے نہیں کرتے، پیچھے آنے والے، ٹھیک ہے جی جی۔ تو اس میں دو چیزیں یاد رکھنی ہے، است کے معنی تاکید کے لیے آتا ہے، دونوں کے اندر آ رہا ہے، دونوں کے اندر سین تے آ رہا ہے۔ دوسرا اس کے معنی مانگنا، طلب کرنا، وہ بھی ہوتا ہے جی۔ دو آیات اب ترجمہ کریں گے کیسر بھائی۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی اس کے اصل وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بے شک ہم نے جان لیا تم میں سے آگے جانے والوں کو، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم نے جان لیا پیچھے آنے والوں کو، پیچھے آنے والوں کو۔ اب یہ آگے جانے والے، پیچھے آنے والے جتنے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے ایک چیز بتا رہا ہے یہاں اگلی آیت کے اندر،
اور یہ ہے وہ چیز جس کے اندر سبق ہے ہمارا. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ. یحشرہم، ترجمہ کیا ہے یحشرہم؟ وہ ان کو اکٹھا کرے گا. وہ انہیں اکٹھا کرے گا. جی. انہ حکیم علیم. آپ یہ ترجمہ آسان سا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، اور بے شک تیرا رب، ہوا یحشرہم، وہی انہیں اکٹھا کرے گا. وہی انہیں یا ان سب کو، ان آگے جانے والوں کو اور پیچھے آنے والوں کو، ہم کی ضمیر اس طرف جا رہی ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ان کو اکٹھا کرے گا. بے شک تیرا رب وہی ان کو اکٹھا کرے گا. اکٹھا کرے گا. انہو حکیم علیم، بے بے شک شک وہ حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے. حکیم کے اندر خوب، انتہائی، بہت زیادہ یہ چھپا ہوا ہے. بے شک وہ بہت زیادہ حکمت والا اور خوب خوب جاننے والا ہے. ہوگی جی بات؟ جی جی میں کہوں گا اپنے غلام سرور بھائی سے کہ ان تینوں آیات کا ملا کے تو ترجمہ کر دیں، اس لیے کہ آگے پھر تخلیق انسان اور تخلیق جان وہ آ رہے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی. جی 3 آیات کا کرنا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى سے لے کر علیم تک. جی وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہم ہی، نحیی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ اور موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی اس اصلی وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، بے شک ہم نے جان لیا، بے شک منکم، بے شک ہم نے تم میں سے آگے جانے والوں کو جان لیا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور بے شک ہم نے پیچھے رہ جانے والوں کو یا بعد میں جانے والوں کو جان لیا. یہ وَإِنَّ پیچھے آنے رَبَّكَ والوں کو یا جی والوں آنے کو، والے میم کی وجہ سے کر رہے ہیں، جان لیا. جی پیچھے آنے والوں کو جان لیا. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور بے شک تیرا رب وہی ان سب کو اکٹھا کرے گا. انہو حکیم علیم، بے شک وہ بہت زیادہ حکمت والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. بالکل جی ٹھیک ہے. اب ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم بھی ان سب کا حصہ ہیں، مستقدمین اور مستاخرین کا، اور اللہ کے ہاں اکٹھا اللہ نے کر لینا ہے اور اس نے حساب لینا ہے. یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک دن اللہ کے ہاں سب نے اکٹھا ہونا ہے اور وہاں جا کے حساب دینا ہے. اب جی اللہ تعالیٰ اس کے بعد تخلیق انسان اور تخلیق جان، الانسان اور الجان، ابو الانسان کو کہیں گے ابو البشر اور ابو الجن. یہ ذہن میں رکھ لیں. 2 چیزوں کے بارے میں پڑھنے گئے کہ وہ کس کس چیز سے بنے. اچھا جی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اب جس مادے سے بنا ہے اللہ تعالیٰ وہ بتانے لگا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، صلصال لفظ نیا آ رہا ہے. کھنکنے والی، بجنے والی، آواز پیدا کرنے والی مٹی جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلصال. صلصال بالکل ٹھیک. من ہمائن، ہمائن بنتی ہے وہ مٹی جو ایک منٹ ذرا، مطلب جو کیچڑ بن جائے اور کالی ہو جائے، کیچڑ بن جائے اور کالی کیچڑ والی مٹی.
مسنون کو سمجھنا ہے تو وہ زکریا علیہ السلام، بات تو وہاں پتہ نہیں کہ کون سے تھے شخص جن کو بتایا تھا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے مار دیا اور پھر ان کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ بھئی انظر الی حمارک اور وشرابک، آگے کیا تھا؟ نہیں، وہ جب وشرابک لم یتا الی طعامک وشرابک، آگے کیا تھا؟ لم یتسنہ، سنہ کا لم وہاں ہے، لم یتسنہ کے معنی کیا ہے؟ نہیں وہ مطلب سڑا یا خراب ہوا، باسی ہوا نہیں، وہ گلا سڑا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہاں اسی سے ہی سنا سے میں آپ کو پیچھے لے گیا ہوں اس وجہ سے کہ ہمیں لفظ کا پتہ چل جائے، تو اسی سے ہی مسنون، اب مسنون وہ اس سے بنا مفعول، تو بنا ہوا گلا سڑا ہوا، گلا سڑا، بدبودار۔ جی جی، جب گل سڑ جاتی ہے تو اس میں بدبودار آ جاتا ہے۔ اب اگر قرآن مجید کے سارے الفاظ کو لے تخلیق آدم کے، تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو، آدم علیہ السلام کو تراب سے پیدا کیا۔ تراب کون سی مٹی ہوتی ہے؟ وہ مٹی جس کے اندر پانی نہ ہو، اڑنے والی، جی خشک مٹی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ ذرا سنیے گا، وہ کیا ہوگی جی؟ تراب۔ آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آپ گاؤں میں ہیں اور اپنے کچے مکانوں میں رہ رہے ہیں، یا کمہار ہے تو وہ مٹی کو لیتا ہے اور مٹی کے اندر پانی ڈالتا ہے۔ اگر پرانے لوگ ساتھی ہمارے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بنتے ہیں، تو وہ جو کہانی مارتے تھے گاؤں میں، جی، اور باقاعدہ چھوڑ بھی دیتے تھے کہ بھئی 2 دن پڑی رہے، جی، پھر وہ کالی بھی ہوتی تھی، پھر اس میں سے جو بدبو بھی آتی تھی، تو وہ جب مٹی ہوتی تھی تو وہ بالکل ملائم ہوتی تھی مٹی، اور پھر اس سے ہم وہ سارے کا سارا کرتے تھے چیزیں۔ اب وہ پہلے ہے تراب، تراب کے اندر پانی ڈال دیں تو وہ بن جاتی ہے طین، توا یا نیون، تین۔ تین کو چھوڑ دیں، تین کو چھوڑ دیں کچھ دنوں کے لیے تو وہ کالی مٹی بن جاتی ہے، اور چھوڑتے تھے باقاعدہ یہ، جی جی، اور وہ بن جاتی ہے ہمائن۔ کیا بن جاتی ہے؟ ہمائن۔ جب ہمائن بن جاتی ہے تو اس سے اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی تھی، اور یہ جو مٹی ہے جس میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی، کمہار کی مٹی، تو وہ اس سے برتن بناتا تھا۔ تو پہلے کچے برتن بنتے تھے، اب بھی کچے ہی بنتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی جی، وہ جو کچا برتن ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ اس کو ماریں، ٹھوکر ماریں، تو وہ بن جاتی ہے سلسال۔ کیا بن جاتی ہے؟ سلسال بن جاتی ہے، جو کھنکنے والی آخری سٹیج اللہ تعالیٰ نے بتائی، من سلسال۔ اب وہ جو گھڑے تھے یا پرچ پیالی جو کچھ بھی تھا، اس کو وہ رکھ دیتا ہے آگ میں، رکھتا ہے جی جی، بالکل، آگ میں رکھ کے، تو وہ پک کے باہر آ جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فخار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فخار۔ جی ہمارے پروفیسر صاحب ہمیں کہیں گے سورۃ الرحمن کے اندر کیا ہے؟ سلسال کالفخار۔ ہاں، سلسال کل فخار، بہت زیادہ مطلب ٹھیکری کی طرح اگر ہوگی تو وہ فخار بن جائے گی۔ یہ ہے چیزیں جو حضرت آدم علیہ السلام بھی تخلیق کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں سارے، تراب، تین، ہمائن، سلسال اور فخار، یہ سٹیجیں ہیں۔ ہوگی جی بات؟ جی جی،
یہ آگے بھی لفظ آئیں گے تو اس وقت آپ ساتھیوں کو یہ سارے کے سارے تراب کا پتہ ہوگا، مٹی، تو ان کا مطلب ہوگا کہ پانی والی مٹی، ہمائن ہوگا سیاہ کیچڑ والی مٹی، اور پھر اس سے جو برتن بنے گا اور کو رکھ دیں گے وہ سلسال بجنے والی کھنانے والی مٹی، مسنون ہوگا بدبودار. ہو گیا جی یہ؟ جی اب پر ترجمہ کرتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان آ رہا ہے، یہاں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام. الانسان ابو البشر، کیا خیال ہے؟ جی بالکل. الانسان، تو ہم انسان کو ہی کیا کہیں گے؟ تو ترجمہ کیا ہوگا جی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو بنایا یا پیدا کیا. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، جی کھنکتی مٹی سے، کھنکتی مٹی سے بجنے والی مٹی سے. دونوں میں سے کس کا ترجمہ کرنا ہے؟ کھنکھناتی کھنکھناتی. چلو کھنکنے والی، وہ کھنکھناتی بن جاتا ہے نا، کھنکنے والی. جی تو کھنکھناتی مٹی سے. اوکے. جو من ہمائن، جی کیا کریں گے؟ ترجمہ بتایا تھا ابھی، سیاہ کیچڑ سے، جو کہ سیاہ کیچڑ تھی، جو کہ سیاہ کیچڑ تھی. اب اس کی صفت آ رہی ہے مسنون، بدبودار، گلی سڑی. تو بن جائے گا بدبودار سیاہ مٹی سے. ہمائن مسنون پہلے ہماری صفت آتی ہے تو کیا جائے گا؟ بدبودار سیاہ کیچڑ سے. اب پورا میں ترجمہ کرتا ہوں. بے شک ہم نے الانسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، جو بدبودار سیاہ کیچڑ تھی. ہو گیا جی ترجمہ؟ جی تو کریں ذرا ترجمہ. کن کی باری ہے؟ جی ابھی تو مشتاق بھائی کی باری. مشتاق بھائی کریں ذرا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، کھنکھناتی مٹی سے، من ہما مسنون، جو سیاہ کیچڑ اور بدبودار تھی. جو بدبودار سیاہ کیچڑ تھی. جو یہ کر لیتے ہیں. سیاہ کیچڑ تھی. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. جو سیاہ کیچڑ بدبودار تھی بنے گا نہیں، وہ بدبودار پہلے کریں گے اچھا لڑکا. جی سر صرف پہلے آ جاتی ہے تو بدبودار اس وجہ سے پہلے لا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے سر. تو بدبودار سیاہ کیچڑ سے. یہ تو ہو گیا جی انسان. اب آ جاتے ہیں والجان. اب یہ ہے ابو الجن، وہ ابو الانسان، اور یہ کیا ہو گیا؟ ابو الجن. ابو الجن کون تھا؟ وہ ہے ابلیس، شیطان، جس سے آگے ساری اس کی مخلوق. والجان، اور ابو الجن کو، اور جن کو ابو الجن. ویسے اپنے پاس سے لگا رہے ہیں، ال بھی ہے، ویسے ترجمہ ابو الجن ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جی اور جن کو پیدا کیا، اور جن کو ہم نے، اور جن بس. والجان ترجمہ کریں گے، اور جن. خلقناہ من قبل، ہم نے اس کو پیدا کیا پہلے سے. ہم نے اسے پہلے پیدا کیا. کس سے پہلے؟ انسان سے.
انسان سے پہلے جن پیدا ہوا. اب وہ کہاں سے ہوا؟ من نار السموم. نار کا تو ترجمہ آتا ہے من نار، آگ سے. اب سموم کا لفظ آپ کو پتا ہے، آپ کہتے ہیں باد سموم. وہ کیا ہوتی ہے باد سموم؟ جی اپنے چشتی صاحب. زہریلی نہیں جی، زہریلی آواز بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لو والی ہوا جو ہوتی ہے نا اس کو باد سموم کہتے ہیں، جلا دینے والی. جی اور یہ تو ایک معنی. سم مسام کو بھی کہتے ہیں، مساموں والی. جی اور سم زہر کو بھی کہتے ہیں، سام. جی زہر کو بھی کہتے ہیں زہریلی. یہ سارے معنی ہیں اس کے. اور سموم وہ آگ ہوتی ہے جس کے اندر سے دھواں ختم ہو جاتا ہے، اور جب دھواں ختم ہو جاتا ہے اور آگ جل رہی ہو تو وہ آگ انتہائی گرم ہوتی ہے. بہت جی سخت. سمجھا پا رہا ہوں؟ جی ہم اس کا ترجمہ کرنے لگے ہیں بے دھواں گرم آگ سے. کیا ترجمہ سموم کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ بے دھواں گرم آگ. بے دھواں گرم آگ سے. ایک ترجمہ کیا ہے؟ آگ کی لپٹ سے. وہ جو جس کے اوپر نہیں اپنا دھواں آتا اس کو لپٹ کہتے ہیں. تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور جن جسے ہم نے اس سے پہلے بے دھواں آگ سے پیدا کیا. جی ذرا کہہ دیں. اور والجان ترجمہ کریں. اور جن بس اتنا ہی. خلقناہ من قبل، ہم نے اسے پیدا کیا، پہلے ہم پیدا نے کیا. اسے پیدا کیا من نار السموم، بے دھواں گرم آگ سے. بے دھواں میں نے گرم وہ آگ باد سے. سموم بھی بتایا، لو والی آگ جو ہوتی ہے جو جلاتی ہے جسم کو، تو وہ تو دنیا کی آگ ہے. تو یہ ہے بے دھواں آگ. جب انگارے بن جاتے ہیں، باربیکیو جب کرتے ہیں تو وہ دھوئیں والی آگ اتنی گرم نہیں ہوتی. جب وہ دھواں ختم ہو جاتا ہے تو وہ انگارے پھر جو ہوتے ہیں وہ ہے سموم. سمجھ آ گئی؟ جی جی تو ترجمہ کریں گے جی پروفیسر صاحب. والجان اور جن خلق نہ ہو جسے ہم نے آپ پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ سے بھی. جی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال من حماء مسنون، کھنکھناتی مٹی سے. جی کھنکھناتی ہوئی بدبودار مٹی سیاہ سے. کیچڑ سے. ہم نے تو ہم نے انسان اس کو کا پیدا کیا پروفیسر ترجمہ کیا کھنکھناتی ہے. ہوئی. جی ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی بدبودار سیاہ کیچڑ سے. والجان اور جنات کو خلق نہ نہیں، ہو اور جسے ہم نے جن کو، تخلیق کیا. جنات نہیں، جن کو پیدا کیا. والجان اور جن و خلق نہ ہو جسے ہم نے تخلیق کیا من قبل اس سے قبل من نار السموم بے دھواں کی آگ سے. بے دھواں آگ سے. کیسر بھائی آپ ذرا جلدی جلدی دیکھیے گا، جتنا وقت ہے آپ کے پاس جہاں سے شروع کر سکتے ہیں آپ. جی یہ دو ہی پچھلی آیت کو لے لیں. جی کریں، آپ کریں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب وہی انہیں اکٹھا کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ خوب حکمت والا اور بہت زیادہ علم والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو بدبودار کالے